آج کا ٹاپک ہمارا ٹی ایس ایلیٹ کی بایوگرافی کے بارے میں ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ 1888 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ اپنے برتھ کے لحاظ سے وہ 20th سینچری کے بہت فیمس پوئٹ، کرٹک، ایڈیٹر، ڈائریکٹر اور ڈرامٹسٹ بھی تھے۔ ایلیٹ فائبر اینڈ فائبر کے ڈائریکٹر بھی تھے۔ فائبر اینڈ فائبر ایک پبلشنگ ہاؤس تھا جہاں پر بہت بڑی اور فیمس پوئم پبلش کی جاتی تھی۔ ایزرا پونڈ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ ان کے بیسٹ فرینڈ تھے اور انہوں نے ان کو دا ویسٹ لینڈ میں جو مسٹیک انہوں نے کی تھی ان میں کریکشن کے بارے میں گائیڈ کیا تھا۔ ٹی ایس ایلیٹ 20th سینچری کے پوئٹ ہونے کے باوجود ان کو 16 اینڈ 17 سینچری کے پوئٹری زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت ڈیفیکلٹ پوئٹ تھے۔ ٹی ایس ایلیٹ بہت ہارڈ ورکر تھے۔ آئیے چلتے ہیں ان کے لٹریری ورک کی طرف۔ انہوں نے اپنی اسٹڈی کے دوران اسکول میگزین میں بھی امیچور پوئٹری کو کافی زیادہ تعداد میں پبلش کروایا۔ 1980 to 1925 میں ان کی سب سے زیادہ فیمس پوم دا ویسٹ لینڈ جو 1922 میں پبلش ہوئی دا ہولو میں 1925۔ تو چلیں فرینڈ، ہم ٹی ایس ایلیٹ کی سب سے فیمس پوم دا ویسٹ لینڈ کی طرف چلتے ہیں جو 1922 کو پبلش ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس پوم کی لائن 1000 سے ابو تھی، لیکن وہ تو بھلا ہو ایزرا پونڈ کا کہ انہوں نے ٹی ایس ایلیٹ کو مشورہ دیا کہ اس میں سے ہم کچھ لائنز کو ریموو کر سکتے ہیں، جس کی بنا پر اس پوم کی 434 لائنز ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ پوم ہے اور یہ آفٹر ورلڈ وار میں پبلش ہوئی۔ اور اس پوم میں انجیمنٹ بہت زیادہ یوز ہوئی ہے۔ انجیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بات ابھی پراپر طریقے سے اسٹارٹ ہوتی نہیں ہے یا اس کا کوئی اینڈ ہوتا نہیں ہے تو دوسری بات کو درمیان میں لے کر آ جانا، اور دوسری بات کا بھی کوئی پراپر اینڈ نہیں ہوتا تو اسی دوران تیسری بات کو سٹارٹ کر دینا۔ تو اس طرح کی جو لائنز ہیں وہ اس پوم میں یوز ہوئی ہے، اس لیے یہ ایک بہت مشکل پوم ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ میں سادہ اور آسان لفظوں میں آپ کو یہ پوم سمجھا سکوں۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ اس پوم کو دا ویسٹ لینڈ کیوں کہا گیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پوم کے سٹارٹ میں ہی بتایا ہے کہ یہ پوم آفٹر ورلڈ وار پبلش ہوئی تھی تو لوگ ماڈرنٹی کی طرف آ چکے تھے اور ان کی اپنی لائف ایک امبیلنس بن چکی تھی اور وہ سول لیس ہو گئے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ انڈسٹریل ریولوشن کا تھا۔ انڈسٹریز کی وجہ سے لوگوں کی اپنی ہی لائف ایک مشین بن چکی تھی، مطلب وہ مشینز پر اور انڈسٹریز پر ڈپینڈ کرنا شروع ہو چکے تھے اور ان کی اپنی لائف کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا تھا۔ لوگوں کی لائف ایک سیڈنس میں گزرتی تھی اور وہ ایک مردہ دلوں کے ساتھ بس زندہ ہی تھے، باقی ان کے اندر کہا جاتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی روح نہیں تھی، کوئی خوشیاں نہیں تھی، کوئی انجوائمنٹ نہیں تھی، ان کی لائف بالکل ڈل ہو چکی تھی۔ تو اس لیے پوئٹ نے اس پوم کو دا ویسٹ لینڈ کے ایک ضائع زمین کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے، مطلب کہ مردہ دلوں والے لوگ۔ تو اس پوم کی تقریباً 5 پارٹس ہیں۔ سب سے فرسٹ نمبر پر ہے دا بیریل آف دا ڈیڈ، سیکنڈ نمبر پر ہے دا گیم آف دا چیس، اینڈ تھرڈ نمبر پر دا فائر سرمن، فورتھ نمبر پر ہے ڈیتھ بائی واٹر، اینڈ ففتھ نمبر پر ہے واٹ دا تھنڈر سیڈ۔ تو چلیے میں آپ کو ان 5 پارٹس کا تھوڑا میننگ، تھوڑی پومس کو سمجھا دیتی ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک بہت لانگ اور ڈیفیکلٹ پوم ہے، تو اس لیے ہم ان کو لائن بائی لائن ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ ان 5 پارٹس کے تھیم آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں۔ تو چلیے ہم پوم کے فرسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں، دا بیریل آف دا ڈیڈ۔ تو جو پوم کا فرسٹ پارٹ ہے دا بیریل آف دا ڈیڈ، یہ اپنے نیم سے ہی ظاہر کر رہا ہے، جیسے کہ اس کے میننگ سے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ مردے کو دفنانا۔ پوئٹ اس پارٹ میں جو پوم کا سٹارٹ لیتے ہیں وہ بھی ایک اسی طرح سورفل میننگ کے ساتھ لیتے ہیں، کہ جیسے کہ وہ سٹارٹ میں کہتے ہیں کہ اپریل کا منتھ ہے جو کہ سپرنگ کا سیزن لے کر آتا ہے اور ہر طرف ہریالی اور خوشی ہوتی ہے، لیکن پوئٹ کہتا ہے کہ سپرنگ کے سیزن کی نسبت ہمیں ونٹر زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اور ونٹر ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے۔
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسپرنگ ایک نئی خوشیاں اور نئے آپ کے لیے ہمارے لیے نئے جذبات لے کر آتا ہے، جبکہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمیں وہ پرانی یادیں، وہ ورلڈ وار سے پہلے والا ٹائم، وہ اس کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. وہ اپنی لائف کو بس انہیں مومنٹس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ لائف میں دوبارہ سے چینجنگ نئے ٹائم کا آنا یہ بالکل بھی نہیں پسند. اور یہاں پر وہ اسپرنگ کو اپنے اسپرنگ سے زیادہ وہ ونٹر کو اس لیے اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ ونٹر میں اس کو اپنا پیس اور اس کو اپنی ہیپینس نظر آتی ہے ونٹر کے سیزن میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پوئٹ کہتا ہے کہ یہ جو ماڈرن لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ان کی لائف میں نیو برتھ ہو، نئی چیزیں شامل ہوں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا پاسٹ گزر چکا ہے، جو ان کا پہلے کا ٹائم تھا وہ زیادہ اچھا تھا بنسبت اس کے کہ نئی چیزیں ان کی لائف میں آئیں. جیسے کہ فرینڈس، میں نے آپ کو اس پوم کے سٹارٹ میں اس کے بیک گراؤنڈ میں ہی بتا دیا تھا کہ اس پوم میں انجوائمنٹ کا بہت زیادہ یوز ہوا ہے. اور ابھی فرسٹ پارٹ کا ابھی کچھ سٹینزا میں جیسا کہ پوئٹ نے اپریل اور اسپرنگ اور ونٹر کا اور سیزن کا ذکر کیا ہے، مردہ اور زندہ دلوں کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسی پوم میں دوسرے سٹینزا میں یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں 4th-5th لائن میں جا کر پوئٹ نے ایسے کیا ہے کہ ایک میری نام لڑکی کا ذکر کرنا شروع کر دیا. میری نام کی لڑکی اب اس میں کیا کہتی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ناٹ رشین، میں رشین نہیں ہوں، میں لیتوینیا سے آئی ہوں اور میں ریئل جرمن ہوں. اور یہ جو میری ہے یہ بھی اپنی ریممبر کر رہی ہے اپنے چائلڈہڈ کو، اپنی پرانی میموریز کو یاد کر رہی ہے اور انہیں میں کھوئی ہوئی ہے. اور ان میں سے اس کو جو ہے اپنا ایک پاسٹ کا ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری اور میرا دوست ایک بارش میں پھنس گئے تھے. مطلب وہ اپنی ایک لائف کی پرانی کوئی بات بتا رہی ہے کہ ایک بارش ہو رہی تھی اور ہم دونوں پھنس گئے تھے اور پھر ہم نے ایک جھونپڑی میں پناہ لی اور وہاں ہم کافی ٹائم کے لیے رک گئے اور گپ وغیرہ لگائی، گوسپ کیا اینڈ کافی پی. اور اس کو وہ والا مومنٹ کافی ہیپی کر رہا ہے بنسبت اس کے کہ وہ ابھی خوش نہیں ہیں اور وہ پاسٹ کی ان میموریز کو لے کر بہت خوش ہے. تھرڈ نیریٹرز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی ایک لڑکی ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے کزن کے ہاں رکی، اس کی کزن کا نام یہاں پہ انہوں نے آرک ڈیوک دیا ہوا ہے، تو وہ ان کے ہاں رکی اور وہ لوگ ایک پہاڑوں پر سفر کر رہے ہیں اور پہاڑ بھی ایسے کہ وہ برف سے ڈھکے ہوئے ہیں اور ان پر وہ سفر کیسے کر رہے ہیں؟ ایک سلیڈ نام کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھ کر وہ سفر کر رہے ہیں اور وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو ہے تھرڈ نیریٹرز کی بھی لائنس دیکھ کر ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ اپنی پاسٹ کی میموریز کو لے کر بہت افسردہ ہے، پریشان ہے کہ اس کو بچپن اپنا یاد آ رہا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ ابھی کہ اپنی نئی لائف کے بارے میں سوچے لیکن وہ بچپن کی لائف اور اپنے پاسٹ کا سوچ رہی ہے. تو سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں، گیم آف چیس. یہ تھامس میڈلٹن کے پلے سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے. جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ لالچ، چلاک بازی، ہوشیاری دکھانا. ٹی ایس ایلیٹ کہتے ہیں کہ ماڈرن ٹائم میں ریلیشن شپ بہت زیادہ فیک ہو چکے ہیں اور ماڈرنٹی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اس پارٹ میں پارٹ کے 2 ایپیسوڈ ہیں. فرسٹ ایپیسوڈ میں ایک امیر عورت دکھائی گئی ہے جو کہ انتہائی امیر ہیں. ٹی ایس ایلیٹ نے اس عورت کی امیری کو بیان کرنے کے لیے اپنے اس پوم میں کافی زیادہ لائنز لکھ ڈالی ہیں، کمرے کی اتنی خوبصورتی بیان کر ڈالی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ امیر عورت اپنے کمرے کے ایک کونے میں یا تو وہ فرش پر یا پھر وہ کسی عام سی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اندر سے پریشان ہے. وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، جیسا کہ اس کا پیسہ ہے لیکن وہ اپنے لیے خوشیاں خرید نہیں سکتی. جیسے کہ یہ ابھی پوم کا فرسٹ ایپیسوڈ چل ہی رہا تھا تو یہیں پر پوئٹ نے فلومل ایک لڑکی کا ذکر کیا ہے جو ٹیریس نام میں لڑکے رشتے میں، وہ اس کا بردر ان لا، اس کی سسٹر کا ہسبینڈ ہے. فلومل کا ریپ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی
وہ اس سے فیلومل کی زبان کو بھی کاٹ دیتا ہے تاکہ وہ کسی کو کچھ بتا نہ سکے، لیکن فیلومل اپنی بہن کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور بدلہ لینے کے لیے وہ پوری کوشش کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ بتاتے ہیں کہ فیلومل نائٹنگیل بن جاتی ہے اور اپنے بردر ان لا سے ٹیریس سے کافی بدلے لیتی ہے اور اڑ جاتی ہے۔ یہاں پر پوئٹ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لو اینڈ ہیومینٹی واز لاسٹ، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پوم کو اگین فرسٹ لائنز کی طرف کنورٹ کیا ہے کہ وہی عورت وہاں خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا ہسبینڈ آتا ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ آپ نہ جائیے۔ اس کا ہسبینڈ اس طریقے سے انٹر ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ کے لیے جیسے چھوڑ کر جا رہا ہو، لیکن وہ امیر عورت اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، بٹ ہر ہسبینڈ ناٹ لسن ہر، اور وہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پوم کے سیکنڈ ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں کہ دو گرلز ہیں، وہ ایک ریسٹورینٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنی ایک فرینڈ کو ڈسکس کر رہی ہیں جس کا نام ہے لیل۔ ایسے ہی اس لیل کی بھی سٹوری ہے کہ وہ ایک ایسے ریلیشن میں پڑی ہوئی ہے جو لو لیس ہے۔ لیل کا ہسبینڈ بھی اس سے بالکل پیار نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے ہسبینڈ سے کافی زیادہ محبت کرتی ہے۔ لیل کا ہسبینڈ ایک آرمی پرسن ہے اور جب بھی وہ جاب سے واپس آتا ہے تو وہ بچے کو جنم دیتی ہے، مطلب وہ اس کو پریگننٹ کر دیتا ہے اور وہ ایک نئے بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس طرح لیل کی خوبصورتی ٹائم کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے اور اس کا ہسبینڈ اس سے یہی شکوہ کرتا ہے کہ تم خوبصورت نہیں رہی اور مجھے تم سے بالکل بھی کسی قسم کا کوئی پیار، کوئی محبت نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے لیے اس کے اندر کی خوشیاں بہت میٹر کرتی ہیں۔ تو پوم کے تھرڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے دا فائر سرمن۔ پوئٹ اس پوم کو ایک بدھا اور سینٹ اوگسٹن کی طرف اس کو ریفر کرتے ہیں۔ فائر ریپریزنٹ کر رہا ہے اینگر اینڈ لسٹ اور ہیٹڈ کو، تو جیسے کہ سرمن کا میننگ ہے نصیحت دینے والا ایڈوائزر۔ سرمن بدھا کو جو ایک ایڈوائز کر رہا ہے کہ آپ کو اس آگ سے دور رہنا چاہیے، یہ زمین کا جو پلیئر ہے، جو وقتی سکون ہے، سے آپ دور رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس پوم میں لو لیس ریلیشن، ایکسٹرا میریٹل افیئرز اور ہومو سیکشل کی بات کی گئی ہے، اور پوئٹ کہتا ہے کہ یہ صرف فزیکل سکون دے سکتے ہیں لیکن یہ سول کو بالکل کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ انسان اندر سے ان کی وجہ سے بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ پوم کے اس پارٹ میں بھی تقریباً 4 ڈفرینٹ سٹوریز کا ذکر ہے۔ سب سے فرسٹ نمبر پر تھیمس ریور کی بات کی گئی ہے۔ پوئٹ کہتا ہے کہ تھیمس ریور انگلینڈ کا بہت خوبصورت ریور ہوا کرتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ اتنی پاک صاف جگہ ہوتی تھی، لیکن اب یہ جگہ بہت زیادہ پلوٹیڈ ہو چکی ہے اور یہ اتنی اگلی لگنا شروع ہو گئی ہے کہ اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ تو یہاں پر لوگوں نے طرح طرح کے گن پھینک رکھے ہیں اور اس کو آلودہ کر دیا۔ یہاں پر رپورٹس ہومو سیکشول کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ اسٹوری کی طرف چلتے ہیں کہ مسٹر یوجینائٹس مین کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ایک مرچنٹ ہے اور ایک آنکھ والا ہے اور اس کی داڑھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے اور وہ دیکھنے میں بہت اگلی ہے۔ یوجینائٹس اسپیکر سے کہتا ہے کہ چلو ساتھ مل کر لنچ کرتے ہیں، کینن اسٹریٹ ہوٹل کے لیے کہتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میٹرو پول پر چلیں گے اور وہاں اپنا اچھا ٹائم سپینڈ کریں گے۔ تو اس سیکشن میں جس اسپیکر کی بات کی جا رہی ہے وہ ٹائریسیس ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے اور اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بلینڈ پروفٹ بھی ہے اور اس کو ہیرا گارڈنس نامی لڑکی نے شراب پلایا تھا اور وہ اندھا ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیریسس نے 2 سانپوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا جو ملاپ کر رہے تھے، تو اس نے ان دونوں سانپوں کو الگ کر دیا تھا۔ تو اس طرح سانپ بہت زیادہ ناراض ہو گیا تھا اور اس نے ٹیریسس کو کاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے ٹیریس کے اندر ایک ایسا زہر پھیل چکا تھا کہ وہ مرد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت کا کریکٹر بھی دے رہا تھا، اور اس طرح وہ مرد اور عورت دونوں کا کریکٹر سنبھال رہا تھا، اور یہ اس کے ساتھ 7 سالوں تک ایسا چلا۔ اور ایک شہر میں زیوس اور ہیرا
ہسبینڈ وائف تھے جو لڑائی کر رہے تھے، اور وہ ان کی لڑائی اس ٹاپک پر تھی کہ انٹر کورس سیکشول میں زیادہ انجوائمنٹ کس کو ہوتی ہے۔ ایک کہتا تھا کہ وائف کو اور دوسرا کہتا تھا کہ ہسبینڈ کو۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ ٹیریسز ہمیں اس بات کا صحیح جواب دے سکتا ہے، کیونکہ وہ مرد ہونے کے ساتھ ساتھ عورت کا کریکٹر بھی رکھتا ہے، تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ انٹر کورس سیکشول میں کس کو زیادہ انجوائمنٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ ٹیریسز کو بلاتے ہیں، تو ٹیریسز بتاتا ہے کہ انٹر کورس سیکشول میں عورت زیادہ انجوائے کرتی ہے۔ اس بات پر گارڈنرز کو غصہ آ گیا اور اس نے اس کو شراب پلا دیا، جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ زیوس کو اس پر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ہیرا گارڈنرز نے ویسے ہی پنش کر دیا ہے، اس کی نظر چھن چکی ہے، تو زیوس اس کو اسپیشل پاور دیتا ہے، اور اس پاور کی وجہ سے وہ فیوچر کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو ٹیریس ایک لڑکی کی سٹوری بتاتا ہے کہ جس کا نام ٹائپسٹ ہے، کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے میں سب جانتا ہوں۔ ٹائپسٹ ایک آفس میں کام کرتی ہے، اور وہاں سے وہ شام کے ٹائم واپس آتی ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر لوٹتی ہے اور اپنے گھر کو صاف کرنے شروع ہو جاتی ہے، اپنی کچن سے برتن سمیٹنا شروع ہو جاتی ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہے۔ جب وہ گھر لوٹتی ہے تو اس کے گھر میں ایک اس کے آفس کا ہی لڑکا آتا ہے جو کلرک ہوتا ہے۔ وہ ہوتا تو بہت عام سا ہے، لیکن خود کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں اور ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو کلرک یہ سوچتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے۔ اس طرح وہ ٹائپسٹ سے رومانس کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو سہلانا شروع کر دیتا ہے، اور ٹائپسٹ کو اس کی یہ حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں ہوتی، اور لیکن وہ اس کو منع نہیں کرتی۔ اس کے بعد وہ کلرک ٹائپسٹ کے ساتھ سیکس کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی پوئٹ نے ایک سیکس کو چیلنج سمجھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ لوگ جسٹ اپنی خواہش اور اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کی وجہ سے اپنے اندر کی خوشی محسوس نہیں کرتے۔ پوئٹ پوم کے آخر میں کہتا ہے کہ جو سرمن ہے وہ بدھا سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے پرابلم سے بچنا چاہتے ہو تو آپ کو اسپرچول ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا میں اس ٹائم اگر آپ اپنے آپ کو اس وقتی خوشی میں برباد کر دو گی تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور آخر میں آپ کے لیے سب پرابلمز ہی بچیں گی۔ تو پوم کے فورتھ پارٹ کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے ڈیتھ بائی دا واٹر۔ یہ بھی ایک بہت لارج پوم تھی۔ اس میں ایک سیکشن جو تھا وہ جہاز کی تباہی کے بارے میں تھا۔ ازرا پونڈ کے کہنے پر ٹی ایس ایلیٹ نے وہ سیکشن ڈیلیٹ کروا دیا، تو اس کے بعد یہ 10 لائن کی ایک چھوٹی سی پوم رہ گئی۔ اصل میں اس پوم کے اندر ٹی ایس ایلیٹ ہمیں ٹائم لمیٹڈ کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت تھوڑے ٹائم کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہم اس دنیا میں آ کر اپنی لائف کا مقصد بھول جاتے ہیں، ہم غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں واپس خدا کے پاس جانا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے یہ پوم اپنی ایک فرینچ پوم ڈینسلے ریسٹورینٹ سے انسپائر ہو کر لکھی۔ ڈینسلے ریسٹورینٹ کا مطلب ہے ان دا ریسٹورینٹ۔ اس کی بھی آپ کو سٹوری بتاتی چلوں کہ ایک ویٹر ہوتا ہے جو بہت اگلی ہوتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے، اور وہ اپنے کسٹمر کو اپنی بچپن کی سٹوریاں سناتا ہے، اور اس کی لائف کا مقصد بچپن میں یہی تھا سیکس۔ تو وہ اپنی 7 سال کی ایج کی ایک سٹوری سناتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں اس سے ایک لڑکی پسند آتی ہے، اور وہ اس لڑکی کے ساتھ سیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہاں پر اچانک ایک کتا آ جاتا ہے اور وہ ادھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی وہ سٹوریاں اپنے کسٹمر کو سناتا ہے۔ تو اسی طرح ڈیتھ بائی دا واٹر میں بھی ایسا ہی ایک کریکٹر ہے جس کا نام فیلیبس ہے۔ تو میں آپ کو فیلیبس کے بارے میں بتاتی چلوں۔ وہ ایک جہاز ران ہوتا ہے فونیشین کا، تو وہ بھی بہت اگلی ہوتا ہے، اور اس کی لائف اسپرچولیٹی سے بالکل خالی ہوتی ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی لائف میں فزیکل ریلیشن کے علاوہ کبھی کوئی کام نہیں کیا ہوتا، اور آخر میں وہ اسی پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ تو ٹی ایس ایلیٹ کہتے ہیں کہ اب وہ مر چکا ہے، اور اس کو اب کوئی پلیجر محسوس نہیں ہوگا۔ ارتھلی پلیجر اس کے کسی کام نہیں رہی، اس کا کمایا ہوا پیسہ بھی ضائع ہو چکا ہے۔
تو ٹی ایس ایلیٹ بھی اس پوم کے آخر میں ہمیں ایسے ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ فیلیبس کی طرح لائف کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمارے اندر کی فزیکل ریلیشن والی فیلنگس کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ تو چلیے جی پوم کے لاسٹ پارٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے واٹ دا تھنڈر سیڈ۔ ٹی ایس ایلیٹ اس پوم کے سٹارٹ میں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ گہرے نہیں ہوتے، یہ سیو ہوتے ہیں، ہمیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، یہ ہمیں ڈبوتے نہیں ہیں۔ ہمیں لگتا ہے یہ ڈینجرس ہیں لیکن یہ اتنے ڈینجرس نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یورپ زمین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یورپ کی زمین میں پانی ختم ہو گیا ہے، وہ روکھی سوکھی پڑ گئی ہے اور یہ ویسٹ لینڈ ہو گئی ہے۔ یہاں پر ٹی ایس ایلیٹ یورپ کی زمین سے مراد یورپ کے لوگوں کو لے رہے ہیں کہ اندر کسی قسم کی کوئی فیلنگز، کوئی انجوائمنٹ نہیں رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یورپ کے لوگوں کو انڈیا کے لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انڈیا کے لوگ زندہ دل ہیں، ان میں اسپرچولیٹی ہے، کہ ہم لوگوں کو یعنی یورپ کے لوگوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زمین کو فرٹائل بنا سکیں۔ اس کو تو پوم کے سٹارٹ میں ٹی ایس ایلیٹ جیسس کرائسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جو ایک گاڈ ہوتا ہے، اس کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی اسپرٹ کو زندہ کرنا ہو، لوگ اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اپنی لائف میں پیس اور اپنی لائف میں خوشیاں چاہتے ہیں تو ہمیں ریلیجن کے شیڈو میں آنا ہوگا۔ ٹی ایس ایلیٹ کہتے ہیں کہ ہم میٹیریل چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں بلکہ حقیقی چیزوں کو نہیں مانتے۔ ہم پیسہ، لگژری لائف، عالیشان گھر کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹی ایس ایلیٹ کہتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ نے کہا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں میں اور ہر طرف ہلچل ہوگی، جو اس کا دل کرے گا وہ ویسا کرے گا، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی حکمرانی نہیں ہوگی اور اس ٹائم پروفٹس پر ظلم ہوگا۔ ٹی ایس ایلیٹ کمیونسٹ ریولوشن کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے کہ ہم نے جو سفر شروع کیا ہے لیکن جب ہمیں فتح ہوگی ہمارا بہت اچھا وقت شروع ہو جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے اور وہ ٹائم ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ امید کے ساتھ ہی زندہ ہے کہ ہمارا اچھا وقت آنے والا ہے اور ہمیں اس اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو اس پوم کے لاسٹ میں ٹی ایس ایلیٹ نے کچھ ایسے ورڈز لکھے ہیں، میننگ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی کیئر کرنی چاہیے، دوسروں کے سیلف کنٹرول رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمارے ملک میں سکون ہوگا، سلامتی ہوگی۔ آئی ہوپ آپ کو دا ویسٹ لینڈ کے ان 5 پارٹس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔